نہیں کودنا ہے، ہمیں اپنے بچے کو ذبح نہیں کرنا ہے۔ ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم صبح کی فجر کی نماز ادا کریں، ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم آنکھوں کا استعمال صحیح کریں، ہم سے مطالبہ ہے، ہماری قربانی چاہ رہی ہے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کریں، ہم پیسوں کا صحیح استعمال کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، سنتوں پر عمل کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے لیے قربانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے بے دخل کر دیا گیا اور اتنی بڑی آگ لگائی گئی کہ آج تک کی ہسٹری میں اتنی بڑی آگ نہیں لگائی جا سکی، اور اندازہ یہ ہے ہسٹری لکھنے والوں کا کہ ویسی آگ لگائی نہیں جا سکتی۔ پھر اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی کوشش کی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو دھمکایا گیا، ڈرایا گیا اور کہا گیا کہ ابھی بھی تم اپنی بات سے واپس آ جاؤ، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نہیں مانا، اس آگ میں خوشی خوشی کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لمبا واقعہ ہے، اس طرف میں جانا نہیں چاہتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا، اس کے بعد اولاد بھی نہیں ہوئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بہت زیادہ دعائیں مانگی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کی گود میں ایک ننھے سے بچے کو دیکھا تو پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ ان کو ایک بیابان میں، ایک جنگل میں لے جا کر رکھ دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، جہاں پانی کا کوئی قطرہ نہیں، جہاں درخت کا کوئی نام و نشان نہیں، جہاں لوگوں کا کوئی چلن پھرن نہیں۔ ایسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ننھے منھے لخت جگر کو چھوڑ کر، اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر وہاں سے چلے۔ کچھ سال بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کے پاس چلے جائیں۔ میرے دوستو، اس باپ کو کتنی خوشی ہوگی جو بڑھاپے میں اولاد پائی اور پھر کئی سال ان سے جدا رہے، پھر ان کے پاس جانے کا موقع آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشی خوشی اپنے بیٹے کے پاس پہنچے۔ لیکن میرے دوستو، چونکہ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنانا تھا، اللہ کا دوست بنانا تھا، اپنا قریبی بنانا تھا، ایک اور امتحان سامنے آ گیا، اور بہت خطرناک یہ امتحان تھا ان کی زندگی کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے لخت جگر کو ذبح کر دیں۔ اس بات کو سننے اور کہنے میں میرے دوستو بڑی دیر نہیں لگتی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا وہ جذبہ ہم کہاں سے لائیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا، بلکہ فیصلہ کر لیا۔ شیطان کہنے لگا کہ ارے جاؤ، کوئی اونٹ ذبح کر دو، کوئی بکرا ذبح کر دو، کچھ اور ذبح کر دو، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چلے، عقل ہے تمہارے کو؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کے دے مارا اور کہا کہ مردود، تو یہاں سے نکل، جو مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے مجھے کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے والد، آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے کہ کہیں باپ کی جو محبت ہے وہ محبت اللہ کے حکم کو بجا لانے میں دیر نہ کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ بند کر لی، پھر چھری چلانا چاہا، لیکن دوستو اللہ کا یہ فیصلہ تھا، چھری چلی نہیں۔ ایک عجیب بات بعض لوگوں نے لکھا، بیٹے نے خود کہا کہ ابا جان، شاید اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے دیکھتے ہوئے ذبح کریں، آپ اپنی پٹی نکال دیجئے، شاید چھری چلے۔ اللہ اکبر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی نکال دی۔ لکھنے والے نے لکھا کہ اس کے بعد بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی چھری نہ چلی۔ پھر دیکھا گیا اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور وہاں پر ایک دمبا تھا، اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے تھے، دمبا ذبح ہو گیا۔ یہ پوری تاریخ ہے بقرہ عید کی، یہ پوری تاریخ ہے عید قربان کی۔ اس وجہ سے ہمیں یہ عید منانے کو کہا گیا۔ اسی وقت سے اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا کہ جب تک دنیا رہے گی سنت ابراہیمی جو ہے ضروری ہوگی، سب پر واجب ہوگی جو استطاعت رکھیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ قربانی کا یہ موسم ہمارے پاس آتا ہے۔ اب آپ 5 سے 6 منٹ میں انشاءاللہ اس کا پیغام سن لیجئے کہ عید میں نہیں کودنا ہے، ہمیں اپنے بچے کو ذبح نہیں کرنا ہے۔ ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم صبح کی فجر کی نماز ادا کریں، ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم آنکھوں کا استعمال صحیح کریں، ہم سے مطالبہ ہے، ہماری قربانی چاہ رہی ہے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کریں، ہم پیسوں کا صحیح استعمال کریں، پڑوس
کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، سنتوں پر عمل کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمارے لیے قربانیاں ہیں، یہ ہمارے لیے چیلنج ہے. آپ دیکھیے کتنا آسان ہے ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنا. انہوں نے اپنے بچے کو ذبح کیا. ہم سے نیند ذبح نہیں ہو پاتی، ہم سے جھوٹ ذبح نہیں ہو پاتا، ہم سے غصہ ذبح نہیں ہو پاتا. تو میرے دوستوں، اس عید قربان کا پیغام جو ہے، ہر سال ہمارے پاس یہ عید آتی ہے اور ہم اس عید کو خوشیوں کے ساتھ مناتے ہیں. تعجب ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنی قربانیاں دے رہے ہیں. ہم کس لائق ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو منہ دکھا سکیں گے، اسماعیل علیہ السلام کو منہ دکھا سکیں گے کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دی اور ہم سے کچھ نہیں ہو پاتا. تو اس لیے میرے دوست کو صرف بکرا ذبح کر دینا، جانور ذبح کر دینا اس عید کا پیغام اور اس عید کا میسج نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر تبدیلی آ جائے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر جو کچھ ہمیں پیغام ملتا ہے، انہوں نے جتنی قربانیاں وحدانیت کے لیے دی، انہوں نے جتنی قربانیاں دین کے لیے دی، اللہ کے حکم کے لیے دی، ان تمام قربانیوں کو ہمیں اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. ایک ایک قدم پہ ہم سوچیں، ایک ایک لمحہ ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم جو کام کر رہے ہیں، ہمارا جو قدم اٹھ رہا ہے، وہ اللہ کو اور رسول اللہ کو راضی کر رہا ہے یا پھر ان کو ناراض کر رہا ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میرے دوستوں، میں عام طور سے بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس دو آپشن ہیں. ایک آپشن جنت کا ہے، ایک آپشن جہنم کا ہے. ہر قدم ہمارا یا تو جنت کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہر قدم ہمارا یا تو جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے. اگر ہم قربانی دیتے ہیں ہر ایک قدم پر، اگر ہم قربانی دینے کی کوشش کرتے ہیں ہر لمحے، تو میرے دوستوں ہمارا جو قدم ہے وہ جنت کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم ابراہیم علیہ السلام کو منہ دکھانے کے لائق رہیں گے، اسماعیل علیہ السلام سے نظریں ملانے کے لائق رہیں گے. ارے چھوڑیے میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہم چہرہ دکھانے کے لائق ہیں؟ ہماری زندگی کس ڈگر پر ہے؟ ہماری زندگی کس موڑ پر ہے؟ ہماری زندگی کا کیا حال ہے؟ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھا سکیں گے؟ قبر میں پوچھا جائے گا کہ من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے، یہ شخصیت کون ہے، یہ کون ہے، آپ بتائیں. ہمارے اور روزے کے درمیان سے پورا فاصلہ ختم کر دیا جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمارے سامنے ہوگا، مبارک چہرہ ہمارے سامنے ہوگا اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ بتائیں یہ کون ہے. میرے دوستو، اگر ہم سنتوں پر عمل کرے ہوں گے، اگر ہم شریعت پر عمل کرے ہوں گے، تبھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بتا سکیں گے، اپنا حبیب بتا سکیں گے، اپنا عاشق بتا سکیں گے. اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو میرے دوستوں ہمارے پاس کوئی الفاظ وہاں پر نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ زبان وہاں پر نہیں چلے گی، بلکہ وہاں پر ہمارے عمل کا سکہ چلے گا. تو اس لیے ہمیں ہر ایسی عید سے، بلکہ میں یوں کہوں کہ ہر بقر عید سے ہمیں یہ پیغام لینا ہوگا کہ ہم ہر قدم پہ کیسے قربانیاں دیں. ہم اپنے والدین کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں اس کے اندر اگر کوئی قربانی دینی پڑے تو ہم کیسے ادا کریں. پڑوسیوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو اس پہ قربانی کیسے دیں. بڑوں کے ساتھ قربانی کیسے دیں، چھوٹوں کے ساتھ قربانیاں کیسے دیں، حلال کمائی کے لیے قربانیاں کیسے دیں، فجر کی نماز کے لیے نیند کی قربانی کیسے دیں. یہ تمام قربانیوں کو جاننے کی ضرورت ہے اور ہر قدم پر میرے دوست کو قربانی دینے کی ضرورت ہے. اور بڑے عالم نے لکھا ہے کہ قربانی کا جو لفظ ہے وہ اتنا بہترین اور اتنا زبردست لفظ ہے، لیکن اس کو عام کر کے اس کی جو ہے وقار کو گھٹا دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں کلیجہ منہ کو آنا چاہیے. جب بقرعید آ جائے تو سر چکرا جانا چاہیے کہ کیسی قربانیاں انہوں نے دی اور ہماری زندگی کیا ہے. تو اس لیے میرے دوست کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بقرعید کے پیغام کو لیں، اس کے میسج کو لیں اور لے کر یہاں سے آگے بڑھیں. آگے کی جو زندگی ہماری گزرے گی اس زندگی کے اندر کوئی بھی قربانی کا موقع آئے گا. میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ کیا قربانی بولتے جاتے ہیں. میرے دوست کو فجر کی نماز کو اٹھنے کے لیے نیند کی ہمیں قربانی دینی پڑے گی. عشاء کی نماز کے لیے کاروبار کی ہمیں قربانی دینی پڑے گی. بیچ کا جتنا بھی وقت ہمارا دن بھر کا ہے ہر قدم پر ہمیں قربانی دینے کی ضرورت ہے.
नौजवानों को आंखों का गलत इस्तेमाल करना दिल करेगा, उन्हें कुर्बानी देनी होगी और आंखों का सही इस्तेमाल करना होगा। औरतों को जुबान का गलत इस्तेमाल करना दिल बोलेगा, लेकिन उन्हें कुर्बानी देनी होगी और जुबान का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें हसद करना दिल करेगा, हमें बहुत रखना दिल बोलेगा, लेकिन मेरे दोस्त को कुर्बानी देनी होगी और हमें दिल साफ रखना होगा। मस्जिद को आने के लिए कदम नहीं उठेंगे, लेकिन हमें कुर्बानी देनी होगी और मस्जिद को आबाद करना होगा। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मस्जिद भेजना हमारे लिए बोझ होगा, लेकिन हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी और बच्चों को सीखने और सिखाने के लिए, दीन के लिए भेजना पड़ेगा। हमें रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करने से हमारा सर बोझल हो जाएगा। हमें मन नहीं करेगा कि हम सुन्नतों पर अमल करें, लेकिन हमें अपने आका इनामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को मेरे दोस्त को जान कर अमल करना पड़ेगा, हमें कुर्बानी देना पड़ेगा। हमें हेयर स्टाइल किसी और तरह रखना दिल बोलेगा, लेकिन रसूलुल्लाह की तरह हम रखेंगे। हमें ड्रेसिंग किसी और तरह करना दिल बोलेगा, लेकिन हम कुर्बानी देंगे और रसूलुल्लाह की तरह हम ड्रेसिंग करेंगे, रसूलुल्लाह की तरह हम मामलात करेंगे। तिजारत में हम वैसे ही करेंगे, खाएंगे भी हम वैसे ही, पिएंगे भी हम वैसे ही, उठेंगे वैसे ही, बैठेंगे वैसे ही। हर कदम पे हम कुर्बानी अगर देंगे तो मेरे दोस्तों, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चेहरा दिखाने के लायक होंगे। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरा दिखाने के लायक होंगे, वरना तो मुश्किल है कि हमें शफाअत नसीब। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम हर ईद को गौर करें कि हमने ईद से क्या पैगाम दिया। ईद के बाद हम गौर करेंगे कि ईद से पहले हमारी ज़िंदगी कैसी थी, ईद के बाद हमारी ज़िंदगी कैसी है। वरना तो ये जो हमारी कुर्बानियाँ हैं, अल्लाह ताला बहुत रहीम है, गफूर है। इंशाअल्लाह हमारी कुर्बानियों को दिखावे के बावजूद, व्हाट्सएप के बावजूद, रियाकारी के बावजूद इंशाअल्लाह कबूल फरमाएंगे। लेकिन इसका जो पैगाम हमें देना चाहिए और जो फ़ायदा ये कुर्बान का होना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए आज से ये इरादा कर ले कि आज से पहले की हमारी जो ज़िंदगी थी और आज के बाद की जो हमारी ज़िंदगी होगी, वो ईद कुर्बान की वजह से हमारे अंदर कुर्बानियाँ आएंगी, हमारे अंदर सब्र आएगा, हमारे अंदर पेशेंसी आएगी और हर एतबार से हम दीन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को चेहरा दिखाने के काबिल बनाए। वो आखिर दावाना